بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مقبوضہ پاکستان کی کٹ پتلی حکومت جو کہ ہمارے فوجیوں نے ہم پہ مسلط کی تھی، اس نے دیکھیں ہمارے ملک کا کیا اشر کر دیا۔ قول و فعل بے تعداد، بہتان بازی، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ اب اس کے سامنے بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ یہ جو دماغی مریض جو نشے آدمی بٹھایا گیا ہمارے سروں پہ، اس بندے کی کرتوت دیکھیں، پاکستان کا اس کو ذرا بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے، جب یہ خود دھرنے دے رہا تھا، بغیرت اور کنجر کا بچہ، جب یہ خود دے رہا تھا وہ دھرنے، اس وقت چائنا کا صدر آ رہا تھا اور ہمیں سی پیک کا سسٹم ہمارا شروع ہونے لگا تھا، اور اس نے سب کو یاد ہوگا کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، یہ جو میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں نا اس کے لیے، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ڈیزرو ہی نہیں الفاظ کا کرتا ہے، اس کو اور کوئی الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، اور اس کے چمچے کرچے بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کو گالیاں نکال رہے ہیں، لوگوں کو بھی گالیاں آتی ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم آپ کو کیوں نہیں گالیاں دے رہے، جو میری ویڈیوز ڈال کے جو گالیاں نکالی گئی ہیں وہ بھی میں نے سنی ہیں، اور اس کا جواب مجھے بھی آتا ہے۔ لیکن جب باہر نکلیں، راستے میں جائیں، کتے بھونکے نا، تو کتا اگر آپ کو کاٹ لے تو کتے کو واپس کاٹا نہیں جاتا، بس مسئلہ اتنا ہے۔ بہرحال اگر نہیں باز آؤ گے تو اور بھی بڑے طریقے ہیں، پھر ہمیں بھی یہ سب کچھ آتا ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب یہ چائنا کا صدر آ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بھی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ تھا سی پیک، اور اس جو جن ملکوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا میں بیٹھ کے سب کے سامنے پیسے پکڑے تھے، پیسوں کا ارینج کر کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم پاکستان کا سی پیک نہیں چلنے دیں گے۔ پیسے پکڑے کس نے تھے؟ جس بندے نے اعلان کیا تھا کہ دھرنے دے دو۔ وہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس، جو کہ ابھی تک کھولا نہیں جا رہا۔ کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ کہ وہ جو عدالتیں، جو الیکشن کمیشن سب کچھ ہے، وہاں پہ فوجی پچھلے دروازوں سے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے نہیں کھلتا۔ کل یہ بیٹھ کھڑا ہو کے وہاں پہ تقریر کر رہا تھا۔ دوستوں، میرے بڑے قابل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے اچھے تبصرے کیے ہیں اس کے اوپر۔ ہمارے کسی تبصرے کی اس کے اوپر گنجائش تو نہیں رہ جاتی، لیکن بات پھر بھی کرنی پڑتی ہے کہ اس نے جس کا نام لیا ہے، چور زرداری کو کہا ہے، اور زرداری کو جب چور کہہ رہا ہے تو اس کی چوری آج تک ثابت نہیں ہوئی، اور اس کی ہر چوری ثابت شدہ ہے۔ چور کہنے سے پہلے اس کی چوریاں ثابت ہیں۔ اس نے کہا بوٹ پالش شہباز شریف کو۔ محترم دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ بوٹ پالش کر کے یہاں پہنچا ہے، بوٹ کے بغیر یہ یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ اس سے بھی آگے چلے جائیں، جو فیصل واڈا اس کا بوٹ لا کے وہ چلتے ہوئے پروگراموں پہ، ٹی ویوں پہ، ٹیبل کو پہ بوٹ وہ رکھتا ہے تو کہتا ہے یہ شہباز شریف کو ہے۔ بوٹ کے بغیر وہ بوٹ جو چلا گیا پشاور، اس کے ساتھ اس نے ابھی تک 3 سال نکالے ہیں، تو کہتا دوسروں کے بھی بوٹ پالش۔ بوٹ پالش یہ خود ہے، اور اس کنجر کی پرانی وہ ساری نکال کے لگانی شروع کریں سارے، میں بھی لگاؤں گا، میں ساری لگاؤں گا اس کی، جو فوجیوں کے بارے بولتے رہے، بھونکتا رہے، یہ جنرلوں کے بارے میں بھونکتا رہا، یا جو دوسرے فوجیوں کے بارے میں بھونکتا رہا، ابھی بھی بھونکتا ہے، ابھی بھی کم نہیں کرتا۔ اس کی ویڈیوز پہنچا دی ہیں انہوں نے، جب نجی محفلوں میں بیٹھ کر نشے میں ٹھن ہوتا ہے، یہ جس کو گالیاں نکالتا ہے ان کے پاس پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات میں ہیں، ان کے مفاد پورے ہونے چاہیے، پیسے آنے چاہیے، ان کی پراپرٹیز بننی چاہیے، ان کا دوسرا، ان کو گالیاں نکالو جو مرضی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں وہ اپنے گول کے پیچھے ہیں۔ اب ملک کی جو صورتحال جس سائڈ پہ جا رہی ہے، آئینی قانونی حق ہے عدم اعتماد کی تحریک لانا، اور یہ کنجر کا بچہ ذلیل انسان کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ابھی کل آپ کے سامنے کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یہ کریں۔ بھئی اگر اللہ سے تم دعا کرتے تھے تو پھر یہ ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ تمہارے کتے کیوں سوشل میڈیا پہ بھونک رہے ہیں؟ یہ تمہاری زبان کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ میں تمہیں کہتا تھا نا کہ نشے کی کوئی چیز کام ہو تو دانت کاٹتا ہے، تم کاٹ رہے ہو، اور بہت زبردست طریقے سے کاٹ رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ اور تمہارے جو وہ پچھلے فالورز ہیں،
وہ اپنی دموں کو چک مارتے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ایسی ایسی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بہت اچھا ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اصلیت پوری قوم کے سامنے آ رہی ہے. آپ کی لینگویج، آپ کی مینٹیلٹی، آپ کا سوچنے کا طریقہ، آپ کا لڑنے کا طریقہ، سب کچھ سامنے آ رہا ہے. بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکن جو پارلیمنٹ لاجز میں اٹیک کیا ہے، جس نے جو اٹیک کیا ہے، وہاں سے لوگ اس نے اغوا کیے ہیں، پارلیمنٹیرینز کو مارا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اس نے طبل جنگ بجا دی ہے. جنگ، اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. اس کی طرف جائے، اس کی طرف سے وہ کہتا رہا بیٹھ کے، پاکستان جائے باڑ میں، الو کے پٹھے. یہ پاکستان کبھی باڑ میں نہیں جا سکتا. یہ پاکستان ادھر ہی رہے گا. یہ تمہارے جیسے کئی للو پنجو ٹپوریا ہے اور کئی گئے. آپ کو اتنے سال پہلے پارلیمنٹ سے قانون پاس کروا کے اس کے اندر، ہمارے آئین کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ تم لوگ ہمارے نہیں ہو، تم جو مرضی کر لو، تم فوج میں بندے بھرتی کر لو، تم بیوروکریسی میں بندے بھرتی کر لو، تم پرائم منسٹرشپ پہ چلے گئے ہو، شیعہ تم نے صدر بنا لیا ہے، تمہیں ساری چیزیں مل گئی ہیں نا. اب آپ کو پتہ ہے اصل میں مسئلہ کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سال بڑے پیسے، بڑی انویسٹمنٹ کر کے یہ دن دیکھے تھے کہ ان کا وزیر اعظم، ان کا سارا کچھ لینٹر ڈال دیا ہوا ہے. اب وہ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑیں؟ اس کو چھڑانے کے لیے جو یہ طریقے عدم اعتماد کافی نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ان کے ساتھ لڑ کے واپس پاکستان کو آزاد کروانا پڑے گا. اور لڑائی کا اس نے آج افتتاح کر دیا ہے. اور اس نے جو کچھ کیا ہے، اس نے یقین کریں باہر نکل جانا ہے، اس نے بھاگ جانا ہے، اس نے ادھر نہیں رہنا. اور اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوا کہ پاکستان میں رہ سکے یہ اینی مور. لیکن میرے دوستو، یہ جو اس کے چمچے کرچے، یہ جو پولیس والے، ایف آئی اے والے، یہ جو جتنے بندے اس کے آرڈروں کے اوپر جو کچھ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی کام ہے سارا. پارلیمنٹیرینز کے اوپر اٹیک کرنا، پارلیمنٹ لاجز میں گھسنا، یہ ساری جتنے کام کر رہے ہیں، یہ سرکاری بندے غیر سرکاری اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں. قانونی بندے غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اور یقین کرو، ایک ایک بندے کی نوکری نہیں بچے گی، ایک ایک بندے کا فیوچر نہیں بچے گا. اس لیے نہیں بچے گا کہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کورٹس میں جا کے، اور کورٹس میں وہ بندے، ان کو سزائیں ہوں گی. ایسا کام نہ کریں کوئی بھی سرکاری بندہ جو کہ سرکاری بندے کی جاب میں نہیں آتا، جو کہ ہمارے قانون اور آئین سے متصادم ہو. اس بندے کی انتہا دیکھیں کہ اس بندے نے جب حلف جس دن اٹھایا تھا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اس دن یہ بگوڑا تھا. اور یہ کل بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ وہ نواز شریف بگوڑا. یہ بگوڑا تھا، ثابت شدہ، یہ مفرور تھا، عدالتوں سے بگوڑا تھا جس نے اس نے حلف اٹھایا تھا. یہ ابھی تک بھی بگوڑا ہے. اس کے اوپر کئی کیسز پینڈنگ ہے. اس کی زبان، اس کو مائک ملنا نہیں چاہیے. اس کی زبان، اس کو یہ نیشنل ٹی وی پہ ادھر ادھر آ کے اس کو باہر میں بات کرنے نہیں دینی چاہیے. ایسی باتیں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں. اگر یہ قادیانی ایسی بات اس کے علاوہ کوئی اور کرتا، اب تک اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ ہمارے جو ادارے ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ایک ایسا بندہ ہے جو بڑا پرانا پولیٹیشین ہے، پیپل پارٹی میں بڑے عرصے سے پیپل پارٹی میں ہے، اس کا اور اس کا کامن ایک چیز یہ ہے، ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے، دونوں کی بیویوں کا نام بشرا ہے. اس بندے کی باتیں سن لیں کہ وہ اس کو اپنے پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہے، اس کو اس کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس کا پیر بھائی ہے، اس کا قادیانی بھائی ہے. اور یہ لوگ، میں یہی کہتا رہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور پاکستان کا آئین ان کو نہیں مانتا. ہمیں سب کو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ لوگ، ہم لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور جو پاکستان کے حق میں ہے اس کے اوپر اللہ پاک کرم نوازی کر دے.
دوستو بات بڑے اب اہم وہ مرحلے میں بات داخل ہو چکی ہے، طبل جنگ بج چکا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ بھی جو عدم اعتماد ہے وہاں سے یہ ابھی فارغ ہو چکا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ بھی جنگی ترین بھی گیا، علیم خان بھی گیا، دوسرے بندے بھی پہلے مس کالیں مارتا تھا مودی کو، وہ نہیں اٹھاتا تھا، پھر یہ مس کالیں مارتا تھا امریکہ کے صدر کو، بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ اب بات یہاں پہنچ گئی کہ اس کے اپنے اتحادی، اس کے اپنے بندے خود مس کالیں نہیں اس کی اٹھا رہے۔ جب اتنا کچھ روشنی ہوگی اس کو پتہ چلا، میں تو چلا گیا ہوں۔ اب وہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں ہے، اب وہ دوسری سائڈ پہ گلیوں اسٹریٹوں میں اس لڑائی کو لانا چاہ رہا ہے۔ اس نے جو ٹک ٹاکر اور یہ جو یوٹیوبر اکٹھے کیے تھے، اس کا رزلٹ پرسوں اس نے کیا تھا، کل اس کا رزلٹ چیک کر لو کہ سوشل میڈیا پہ کتنی بکواس ہو رہی ہے، کتنی گالی گلوچ ہو رہی ہے۔ اور یہ جو بارش ہوتی ہے نا، مینڈک ٹین ٹین کرتے ہوتے ہیں، بہت دیر تک شور کرتے رہتے ہیں، جتنی دیر تک پانی کھڑا رہتا ہے۔ یہ پانی خشک ہوتا ہے، مینڈک بھی چلے جاتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات گالی گلوچ کی، اور جو کچھ چل رہا ہے، پکڑیاں چھالنا، بتان بازی، لوگوں کے شکلوں پہ باتیں کرنی، لوگوں پہ گالی گلوچ کرنا، یہ ساری باتوں کا ہر بندے کو جواب ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ چلے گا، لیکن فی الحال جو ہمارے فوجیوں نے ہمیں یہاں سے ڈبویا تھا، ڈبو کے خود وہ پیسہ چوری کر کے نکل گئے ہیں، اور ہمیں اب خود جنگ لڑ کے اس کو یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ساری زندگی غلامی کریں گے۔ غلامی ہمارا مقدس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، ہمارا ملک ہمیشہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا ارد گرد سارے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگلی نشست میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔